سائبر بلنگ آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں سوشل میڈیا پہ آپ نے موسٹلی دیکھی ہوں گی کچھ ٹک ٹاکرز ہوتی ہیں, کچھ سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, ان کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. ان کا پرسنل ڈیٹا وہ ڈیٹا جو ان کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ ولگر غلطیاں, کچھ گندی غلطیاں, کچھ نیوڈیٹی, کچھ بغیرتی, سب کچھ ملا کے کچھ ویڈیوز بنتی ہیں. کبھی کوئی لڑکی ہراس ہوئی بھی ہوتی ہے, اور اب تو لڑکے بھی ہراس ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کارنامے جو ہیں جب یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یہ کسی بھی انسان کی جان لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کسی کا پرسنل ڈیٹا لیک کرنا. اب آپ میری بات سے متفق نہیں ہو رہے ہوں گے, کہیں گے کسی کی جان لے سکتا ہے, لے کسی کی ویڈیو لگائی تو کسی کی جان کیسے جا سکتی ہے؟ کسی کا راز فاش کیا ہے کہ سالی تھی کیسے ہے, سالہ تھا کیسا, کسی کا راز فاش کیا ہے تو کسی کی جان کیسے جا سکتی ہے؟ ہمارے سوشل میڈیا تو دور, ہمارے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اس کی ایک مثال ہے کہ ان کی ڈیتھ آپ لوگوں کے سامنے ہوئی ہے. ان کے پرسنل ڈیٹا جو ہیں, میل کی بات کر رہی ہوں میں, ابھی فیمیل کا ذکر نہیں کیا میں نے آپ کے سامنے, کہ میل جو ایکٹرز اینکرز ہیں ان لوگوں کے کیسے کیسے جو ہیں ڈیٹا ان کے لیک کیے گئے. کچھ تو رشتے میں رہ کے بھی کر دیے جاتے ہیں. اب تو پہلے کہتے ہیں نا شادی سیف ہوتی ہے, میاں آپ کا شیلٹر ہوتا ہے, بیوی جو ہے آپ کا راز رکھنے والی ہوتی ہے, آپ کا خیال, آپ کی عزت کو برقرار رکھنے والی ہوتی ہے, آپ کے رکھ رکھاؤ والی بیوی. اب تو لوگ نہیں دیکھتے, اب تو جو ہے کسی کی عزت اچھالنا ہے, کسی کی بجا دیتے ہیں. تو اب یہ نا کھیل بن گیا ہے, یہ بہت گندا کھیل بن گیا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ دیکھیں معاشرے میں اس کی سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ. اور تو اور صرف لڑکا لڑکی نہیں, کچھ لڑکیاں بھی, بڑے ہاسٹل کے کیسز آئی ہیں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے, کہ لڑکیاں آپس میں سہیلی ہیں, اس کو کسی لڑکے سے پیار ہو گیا. سننے والا قصہ ہے, لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہو گیا, اس نے اپنی سہیلی کو بتایا کہ مجھے نا یہ لڑکا بڑا پسند ہے, اور وہ روز اس کی باتیں اس کو بتاتی. اس کا جھگڑا ہو گیا, لڑائیاں نوک جھوک چلنا شروع ہو گئی. اس نے کہا تم بتاؤ اس کو, میں نا ناراض ہوں اس سے. وہ بتاتے سہیلی سے بات کراتے تو سہیلی کا انٹرسٹ ادھر ڈیولپ کروا گئی. اب لڑکے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مگر اس کے باوجود جو سہیلی ہے وہ جیلس ہو گئی. لڑکی نے اس کے جو ہے نا کپڑے چینج کرنے کے, اس کے روم میں بیڈ روم میں اس کے سونے کے, اٹھنے بیٹھنے کے, ہر قسم کے کوئی جو لڑکی کے اپنے پرسنل ایک روم میں جو ہوتے, ایک لڑکی کپڑے بھی چینج کرتی ہے, نہاتی بھی ہے واش روم میں, انہوں نے اس کا سارا ڈیٹا جو ہے لڑکی کا لیک کر دیا جیلسی میں. ایک لڑکی بھی لڑکی کا گلا کاٹ رہی ہے. تو یہ سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائبر بلنگ کی جو سیکیورٹی, آن لائن سیکیورٹی, وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں. آج کا شو صرف آپ لوگوں کے لیے. ڈاکٹر رباب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں, اور ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سائبر بلنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا چیز ہے, لوگوں کو, دیکھنے والوں کو ایگزیکٹلی اس کی فگر سمجھائیے گا. جی, جو سائبر بلنگ ہے ایگزیکٹلی اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ کے تھرو, سوشل میڈیا کا کوئی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو کسی کی تذلیل کرنا, تضحیک کرنا, اس کے بارے میں جھوٹی معلومات پھیلانا, یا اس کے بارے میں اس کی پرسنل انفارمیشن لیک آؤٹ کرنا, جو سا سائبر بلنگ میں آتا ہے. تو اگر آپ سائبر بلنگ دیکھیں تو اس کی کئی کیٹیگریز ہیں. ایک چھوٹی کیٹیگری کی طرف جائیں تو وہ ایکسکلوژن ہے, جس میں آپ کسی گروپ میں چیٹ ہو رہی ہے, آپ بات کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, اور آپ کو فوراً ایکسکلوڈ کر دیا جائے. یہ ایک چھوٹی کیٹیگری ہے. پھر ہے اس میں باڈی شیمنگ والی. وہ گروپنگ کی بات کر رہے ہیں یا پرسنل کوئی چیٹ؟ نہیں, پرسنل چیٹ ہے گروپ میں, جس میں 3-4 لوگوں کا گروپ بنا ہوا ہے اور آپ اس میں چیٹ کر رہے ہیں, جیسے واٹس ایپ ہے سپوز, اس پہ آپ چیٹ کر رہے ہیں, چیٹ کرتے کرتے جو ایڈمن تھا اس نے آپ کو چیٹ میں سے ریموو کر دیا ہے, تو یہ ایکسکلوژن میں فال کرے گا. ایک جو اس کی ہائیسٹ کیٹیگری یا ٹائپ دیکھیں وہ فریپنگ ہے. سپوز کسی کا اکاؤنٹ آپ نے ہیک کیا, اور اکاؤنٹ ہیک کر کے اس کے اکاؤنٹ پہ کوئی سٹوری, پوسٹ یا اسی کی کوئی ان اپروپریٹ پکچر لگا دی, تو اب دیکھنے والے جو اس کے فالوورز ہیں ان کی نظر میں تو وہی آئے گا نا کہ اس پرسن نے ایک دم اپنی یہ نیوڈ پکچرز جو سی ہیں وہ اپڈیٹ کر دی ہیں. اے آئی کے تھرو بھی سم ٹائمز پکچرز اس طرح کی بنا دی جاتی ہیں, یا سم ٹائمز آپ نے کوئی کانٹینٹ اس طرح کا پرسنل اپنے فون میں رکھا ہوا ہے, یا پرسنل آپ نے کانٹینٹ کسی سیکنڈ پرسن کے ساتھ شیئر کیا ہے, وہ بھی لیک آؤٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کوئی فرسٹ آیا ہے فار ایگزامپل, اور اس نے اپنی پوسٹ لگائی ہے کہ جی میں فرسٹ آیا ہوں یونیورسٹی میں, اور اس پہ کمنٹ کوئی نیچے کر رہا ہے لگتا ہے ٹیچرز بلائنڈ تھے جنہوں نے تمہیں فرسٹ پوزیشن دے دی ہے, تو یہ ایک قسم کی اس کی تضحیک کی جا رہی ہے وہاں پہ.
فار ایگزامپل کسی نے اپنی برتھ ڈے پارٹی کی کوئی سیلیبریشن کی پکچرز لگائی ہیں, اس پہ اس کو کمنٹ آ رہا ہے کہ کیا 60s کے زمانے کی ہیروئن لگ رہی ہو, اماں کی شادی کے کپڑے نکال کے پہن لیے ہیں, تو یہ بھی سائبر بلنگ کی کیٹیگری میں فال کرے گا. تو اگر دیکھیں تو اس کی مائنر کیٹیگری سے لے کے سویئر تک ہے, جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر کے اس پہ ان اپروپریٹ کانٹینٹ جون سا وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے. کہ سائبر بلنگ کے حوالے سے جو یہ شکار افراد ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا مدد ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے سمپلی اگر آپ گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو FIA میں آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ پولیس اسٹیشن جن کے سائبر کرائم یونٹس ہیں ادھر رپورٹ کر سکتے ہیں. سمپلی ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے, جس بھی میڈیم میں آپ کو کیا جا رہا ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے, میسیجز ہیں, کوئی ویڈیوز ہیں, کوئی پکچرز ہیں, وہ آپ کے پاس ایویڈنس ہوں, آپ نے بلاک کرنا ہے اس پرسن کو, رپورٹ کرنا ہے, اور سمپلی FIA کی ویب سائٹ پہ آپ چاہیں تو وہاں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایویڈنسز اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سائبر بلنگ کے شکار افراد کو ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل ایشوز بھی آ رہے ہیں, اوبویسلی وہ ایک ٹراما سے گزر رہے ہیں. کسی کی اگر کوئی پرسنل ویڈیوز, پرسنل چیٹ لیک آؤٹ ہو گئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس ٹراما میں ہوگا, اس میں انزائٹی بھی ہوگی, اس میں ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, اس میں اس کی سوسائڈل تھاٹس بھی ہو سکتی ہیں, سیلف اسٹیم, سیلف ورتھ جون سی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہوگی. تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کریں گے ٹریٹمنٹ پرپز کے لیے. اچھا, اور اگر جیسے کوئی کال کرنی ہے اور کوئی اگر بتا رہا ہے اپنی کو جیسے بات, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی انفارمیشن ہے وہ نہ پتہ چلے, سامنے والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ شکایت کون کر رہا ہے, تو یہ اس کا راز کیا رکھا جا سکتا ہے؟ رکھا جا سکتا ہے سیکیورٹی کے حساب سے. ظاہری بات ہے تھوڑا راز تو یہ پھر ہماری جتنے یہ FIA کی یونٹ وغیرہ ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس کی آئیڈینٹی لیک آؤٹ نہ ہو, بٹ اگر آپ ڈائریکٹ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ جی مجھے ہیریس کیا جا رہا ہے, مجھے بلی کیا جا رہا ہے, تو اوبویسلی اس میں وہ پرسن کا نام تو آئے گا نا کہ فلاں کی کمپلینٹ ہوئی ہے, بٹ اس میں بھی سسٹم ہے ان کا, وہ آپ چاہیں تو وہ آپ کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرتے. اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ FIA کا ادارہ ہے جہاں پہ ساری آپ کمپلین کرتے ہیں, تو اس ادارے میں جب جایا جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی تصویر کھینچی جاتی ہے, ویڈیو ریکارڈنگ کوئی ہوتی ہے؟ تصویر نہیں, آپ گھر بیٹھ کے وایا ای میل بھی اپنی کمپلینٹ جون سی ہے وہاں پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس کے لیے جانا بھی ضروری نہیں ہے, آپ چاہیں تو وایا ای میل بھی, اور وہ فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. اوکے. اچھا, اب جیسے یہ ٹرامے کی بات آپ نے چھیڑی, اب ٹراما تو ہوگا اگر کوئی لڑکی ہے اس کی اس طرح کی نیوڈیٹی, کوئی ایسی پکچرز یا ویڈیوز جو ہے, یا بھلے AI سے بنا کے اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور لگا دی گئی ہیں, دین وہ جس ٹرامے سے گزر رہا ہوگا اس کو کس طریقے سے ہیل کیا جائے گا؟ اچھا, اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے وہ پرسن جو ٹراما سے گزر ہے اس کی ٹراما پروسیسنگ ہوتی ہے, اس میں ٹراما پروسیس کروایا جاتا ہے, اس کو ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے, پلس اس کی جو سیلف اسٹیم ہرٹ ہوئی ہے اس کی سیلف اسٹیم بلڈنگ پہ یا ری بلڈنگ پہ کام کیا جاتا ہے, ایموشن ریگولیٹ کرنا اس کو سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کی نیگیٹو تھاٹس ہیں ان پہ بھی کام کیا جاتا ہے, جو منفی سوچیں ہیں اس پہ ورکنگ ہوتی ہے. تو ایک ذرا لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ میراکل ہے کوئی ایک دن میں ایک سیشن میں ٹھیک ہو جائے. اوبویسلی جس طرح کا ٹراما ہے, کسی کی پرسنل پکچرز لیک ہوئی ہیں, پرسنل کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے, اوبویسلی وہ ایک ٹراما میں سے گزر رہا ہے. تو پھر اس سارے سسٹم میں جو فیملی سپورٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ فیملی کو تو اگر کوئی ایسی چیز نظر آ جائے یا کوئی دیکھ لے, بھائی کی تو غیرت اسی وقت جاگ جاتی ہے, وہ تو بہن کو جوتے بھی مارے گا بھی, گھر میں چیخے گا بھی, اور اس کا تو بس چلے گا تو اپنی بہن کی جان ہی لے لے گا. اسی طرح باپ والا سسٹم بھی ہوتا ہے. کچھ مائیں بھی ایسی, اگر کوئی ایسی بات پتہ چل جائے تو ظاہر سی بات ہے سین بھی ایسا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غصہ نہیں بنتا, اگریسو ہونا یا بچے کے اوپر ہائپر اگر آپ ہو گئے تو وہ نہیں بنتا ہے, انسان ہے, آپ کی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے. مگر پھر بھی فیملی کو اس وقت کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے, کیسے اپنی بیٹی کو جو ہے اس ٹرامے سے نکال کے اس کو نارمل لائف میں واپس لے کر آئیں, اور اپنی عزت وغیرہ سب کچھ کیسے سیو کریں, یہ سارا کچھ ذرا اس کو ڈیٹیل. جی, سب سے پہلے تو اس میں سوشل سپورٹ بہت میجر ایک کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹراما وکٹمس کے لیے. اس میں ضروری ہے کہ فیملی کا اگر گھر کا ماحول ہی ایسا ہے, اوپن کمیونیکیشن ہے, بچہ اپنی بات پیرنٹس کے ساتھ یا سبلنگس کے ساتھ کھل کے شیئر کر لیتا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو جج نہیں کیا جائے گا, اس کو ایویلویٹ نہیں کیا جائے گا. آپ کے گھر کا اگر ماحول ایسا ہوگا تو ظاہری بات ہے اگر ذرا سی بھی کوئی چیز ہوگی تو بچہ پیرنٹس کو رپورٹ فوراً کر دے گا. اس سے پہلے وہ چیز سوشل میڈیا پہ جائے, بچہ خود ہی پیرنٹس کو بتا دے گا کہ اس طرح کا کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کوئی گیمنگ ایپ تھی یا کوئی اور
چینل تھا سوشل میڈیا کا, اس پہ اس طرح کا ایشو ہوا ہے, تو وہ چیز آ جاتی ہے. سیکنڈلی پیرنٹل ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس بچوں کی اپنی ٹریننگ اس طرح سے کریں, ان کو ریزیلینس سکھائیں, ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں. سوشل میڈیا ٹھیک ہے ایک پلیٹ فارم بہت اچھا ہے, بٹ اس کے نقصانات کیا ہیں وہ بچے کو سکھایا جائے. اور یہ آپ بچپن سے ہی, اس کی جو اڈولسنٹ کا ایج گروپ ہے اسی میں جب بچہ آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ رہا ہے تبھی بتائیں کہ جی اس کے ایکسیسو یوز کیا کرے گا, یا کس طرح کی انفارمیشن اس پہ آپ نے ایڈ آن کرنی ہے, کس طرح کی انفارمیشن نہیں اپلوڈ کرنی. اس کے علاوہ آپ نے جو پاسورڈ وغیرہ ہے وہ اسٹرانگ پاسورڈ یوز کرنا ہوتا ہے. 4 to 6 ڈیجٹس کا آپ کا پاسورڈ ہونا چاہیے, اور ڈفرینٹ ہو, یہ نہیں کہ ایک نمبر ڈال دیا ہے, ایک الفابیٹس ڈال دیے, وہ اسمالر کیپٹل لیٹرز اور نمبرز کا مکسچر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آپ کے اکاؤنٹ کی ہونی چاہیے. پبلک وائی فائی آپ نے یوز نہیں کرنا. اگر پبلک وائی فائی آپ کو یوز کرنا پڑ رہا ہے تو اس پہ بہت ہائیلی پرسنل انفارمیشن شیئر نہ کریں. کوشش یہ کریں آپ کی جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے, پرسنل انفارمیشن ہے, اس کی پکچرز ویڈیو نہ ہی آپ کے موبائل میں ہوں. ضرورت اس کی نہیں ہے کہ آپ اس کو بنا کے رکھیں یا آپ اس کو شیئر کریں. ظاہری بات ہے جب آپ کسی سیکنڈ پرسن کو شیئر کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کے لیک ہونے کا بھی چانس ہے. وہ سیکنڈ پرسن جتنا مرضی آپ کہیں جی ٹرسٹ وردی ہے, آپ نہیں کر سکتے, وہ آپ رسک کی سچویشن میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ایسا کام ہو گیا ہے تو پیرنٹل سپورٹ کہ جی ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, بچے کا بھی قصور تھا یا بچی کا بھی قصور تھا, بٹ اب اس کو اس ٹراما سے نکالنا ہے. اس کے لیے جو بھی میڈیم یا چینل ہے اس کو فالو کرنا ہے. فرینڈز اس میں بہت سپورٹیو رول پلے کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ ساتھ, کہ اگر جی کوئی اس طرح کا ایونٹ, کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو دین فرینڈز آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ ایموشنل سپورٹ مگر ایک اور ہیلپ فل ہے. بات میں آپ کو کہوں گی کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو یہاں پر تو بالکل بچے کو اکیلے آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. کچھ فیملی میں تو یہ ہے کہ اس کو مار پیٹ کی جاتی ہے, کھانا چھین لیا جاتا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا, فون چھین لیا جاتا ہے. بچہ جو بھی ہے وہ ساری روتی رہتی ہے, اس کو مار پٹائی, یہ سارا سینیریو جو ہے نا, اور جو پریشرائز ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر اگر وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ جائے, لاؤنج میں آ جائے, تو اس کو صرف تانے, باپ ہے تو اٹھ کے ٹیبل سے چلا جائے گا. اس طرح کے سچویشن ایٹماسفیئر بنا دیے جاتے ہیں. بچے کو اپنے ہی گھر میں آئسولیشن کا شکار کر دیا جاتا ہے. اب وہ اگر ٹراما میں, اب یہ تو سچویشن دیکھنے والی, اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے, اللہ نہ کرے کسی بھی فیملی کے ساتھ ایسا, سب کی بچیاں سیف رہیں, مگر اگر ایسی کوئی حرکت کسی خبیث نے, کسی بغیرت نے کری دی ہے, تو اس کے بعد پھر فیملی سپورٹ جس کی آپ بات کر رہی ہیں, اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے کام جو ہے وہ ماں باپ کے ہیں. اب میں موسٹلی لوگوں کے گھروں میں یہ دیکھتی ہوں کہ بھائی کو جب پتہ چل جائے کہ کسی محلے کے لڑکے نے اس کو چھیڑا, تو بھائی اپنی بہن کی شادی کرا دیتا ہے یا پھر اس کی پڑھائی چھڑوا دیتا ہے. یہ نہیں کہ جا کے اس کو پوچھے گا بھائی تجھے آخر کیا آئی ہے, تو میری بہن کو چھیڑ رہا ہے, نہ کہ گھر پہ بہن کو مارتا ہے.